وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب ہے کہ جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آیا ہے، لوگوں نے شب برات کی خوشخبری اور اطلاع دینی شروع کر دی ہے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ پستی ہے اور مسلمانوں کی یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا نتیجہ ہے، ورنہ ایک مومن کو، مسلمان کو پتہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا اور اعلان آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین وہی ہے اور وہی رہے گا جو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور جس دین کو اور جس طریقے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا تھا، وہی دین رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، قدوہ اور نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مومنو، تم سب کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین گائیڈ ہیں، بہترین نمونہ ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو جو رب ذوالجلال والاکرام کی قربت کا سبب اور ذریعہ تھی واضح کر دیا اور فرمایا، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ، وفی روایت ما ترکت شیئا یقربکم الی الجنہ الا وامرتکم بہ۔ جنت کے قریب جتنی چیزیں لے جانے والی تھیں ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا، بتا دیا۔ اٹھاؤ صحیح مسلم۔ اس کے باوجود یہ 28 مارچ کو شب برات کی بشارت، خوشخبری اور اطلاع دینا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقص نبی، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شب برات منایا نہیں۔ شب برات کا لفظ رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں ہے نہیں۔ جو چیز رب کے قرآن میں نہیں اور نبی کے فرمان میں نہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، دین سے دوری ہے، رب ذوالجلال والاکرام سے بغاوت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ 28 مارچ کو شب برات منانا ناجائز ہے، حرام ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اب شب برات جس کو لوگ کہہ رہے ہیں، یہ شیعہ رافضی کی ایجاد ہے۔ کس کی ایجاد ہے؟ شیعہ رافضی کی ایجاد ہے۔ مسلمانوں، کب تم ہوش کے اور عقل و شعور کے ناخن لوگے؟ اپنے دین کی طرف لوٹو، اس دین کی طرف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے تمہارے سامنے دو ہی چیزیں رکھی تھیں اور فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں
جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک رب کا قرآن اور دوسرا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اٹھاؤ سورۃ الحجرات اور آیت نمبر 1۔ نوجوانوں، تم واقعتاً دین کا کام کرنا چاہتے ہو، دین سے محبت ہے، لیکن تمہیں دین کے سورس کا پتہ نہیں کہ دین صرف اور صرف رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں ہے۔ تمہیں آج ہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں تلاش کرو۔ یہ شب برات کا لفظ تم کو ملے گا۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، پرشین لفظ ہے۔ شب کے معنی رات، برات کیا مطلب ہے؟ یہ شیعوں نے صحابہ کرام کی دشمنی میں اس رات کو منانا شروع کیا ہے، ورنہ صحابہ کرام تک شب برات کو نہیں جانتے تھے۔ مجوسیوں نے صدیوں بعد اس کو اسلام کا حصہ بنایا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقص نہ سمجھو۔ اور تمہارے بدعت کا مطلب دین مصطفیٰ کو ناقص سمجھنا ہے۔ اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور جس طرح سے دیگر چیزوں کے بارے میں ریسرچ کیا جاتا ہے، اس لفظ کے بارے میں بھی ریسرچ کرو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کیا گیا ہے، ایڈ کیا گیا ہے، ورنہ شب برات کا کہیں وجود قرآن و سنت میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔